آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ڈیٹا انالیٹکس اور آٹومیشن کے دور نے جہاں کاروبار میں مارکیٹنگ کے رجحان کو تبدیل کیا ہے، وہیں ہم آج بھی 20 سال پرانے مارکیٹنگ ٹولز کو لے کر آگے چل رہے ہیں، اور بدقسمتی سے پاکستان میں ابھی بھی بزنس کے بہت پرانے مارکیٹنگ ٹولز کو فالو کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ گلہ کرتے ہیں اور ہمیں یہ پرابلم رہتی ہے کہ ہمارے پاس کسٹمرز نہیں آتے، کیونکہ ہم نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں، آٹومیشن کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں سٹل وہی پرانے ٹولز یوز کر رہے ہیں، جس وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آ رہی ہے۔ اور اگر ہم یہ ٹول نہیں بدلیں گے تو کیا ہوگا کہ ہم کسٹمر کی ویلیوز کو، کسٹمر کی نیڈز کو پورا نہیں کر پائیں گے۔ ترقی کی دوڑ میں، سیلز کی دوڑ میں ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے، رہ نہیں جائیں گے بلکہ ہم بہت پیچھے رہ چکے ہیں۔ پاکستان کی جتنی بڑی کمپنیز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی بھی جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 کمپنیز ہیں، ان میں آئی ٹی کی کمپنیز، مینوفیکچرنگ کی کمپنیز، اس میں ڈفرنٹ جو انڈسٹریز ہیں وہ آتی ہیں، بٹ انفارچونیٹلی پاکستان میں ابھی بھی ٹاپ 5 کمپنیز میں آپ کے بینکنگ سیکٹر آتا ہے، کوئی بھی بڑی کمپنی نہیں آتی۔ اگر آج بھی کوکا کولا، ٹیسلا، مائکروسافٹ اس نے طریقہ نہ بدلا ہوتا تو وہ کبھی بھی دنیا کی ٹاپ 10 کمپنیز میں شامل نہیں ہو پاتی۔ آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ کیا چیز ہے، دی کنسیپٹ آف اسٹریٹجک مارکیٹنگ۔ آپ اسٹریٹجک مارکیٹنگ کے کنسیپٹ کو لے کے کیسے اپنے بزنس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آج کے یہ لیکچر مس مت کیجیے گا، ہمارے ساتھ لازمی رہیے گا تاکہ آپ کو اوریجنل کنسیپٹ آف مارکیٹنگ سمجھ آ سکے کہ آپ اس مارکیٹنگ کے دور میں، پرانے مارکیٹنگ کے دور سے نکل کر آپ نئے مارکیٹنگ کے دور میں آئیں۔ تو چلے آئیں اسٹوڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویلکم بیک، میں ہوں عطا حسین، آپ کا بزنس کوچ، اور آج کے اس لیکچر میں ہم بتائیں گے آپ کو کہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ کا کنسیپٹ کیا چیز ہے، آپ اسٹریٹجک مارکیٹنگ کے ذریعے کیسے اپنے برانڈ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، کیسے آپ کسٹمر لے کے آ سکتے ہیں، اور کیسے آپ بزنس کی فیلڈ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکچر پورا دیکھیے گا، میں آپ کو وہ 3 ٹپس دوں گا جن 3 ٹپس کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ چیز کیا ہے۔ پہلے اسٹریٹجک مارکیٹنگ کو سمجھیں، اسٹریٹجک مارکیٹنگ ہے کیا چیز، دین آپ اس کو اپلائی کریں اپنے بزنس میں۔ اگر آپ سمجھے نہیں اور آپ نے اپلائی کر دیا اور اس کی جو یوزیج ہے آپ کو خراب بھی کر سکتی ہیں اور آپ بزنس میں فیل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اولڈ مارکیٹنگ کنسیپٹ از آؤٹ ڈیٹڈ۔ اب پرانا مارکیٹنگ کا دور نہیں رہا۔ پرانے دور میں کیا ہوتا تھا؟ ٹیلنگ اینڈ سیلنگ، ٹیلنگ اینڈ سیلنگ۔ آپ کسی کو بتاتے تھے اور وہ آپ کی چیز بیچتا تھا، کوئی آپ کے پاس آتا تھا، آپ اس کو پروڈکٹ دکھاتے تھے۔ لیکن آج کل یہ دور نہیں ہے۔ اسٹریٹجک مارکیٹنگ نے جو ریولوشن لے کے آئی ہے دنیا میں، اس نے ڈسٹنس کو ختم کر دیا ہے۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھ کر اپنی پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں، کراچی کے کس ایسے علاقے میں، اور ود ان مائکرو سیکنڈ اور نینو سیکنڈ آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ یہ چیز ہے آپ کی اسٹریٹجک مارکیٹنگ۔ سب سے پہلے اسٹریٹجک مارکیٹنگ نے کیا کیا کہ آپ کے وقت کو کم کیا، منیمائز کیا، وقت آپ کا زیرو پہ لایا، کہ آپ یہاں اسلام آباد میں کسی ایک فلور پر بیٹھ کر، کسی ایک گھر میں بیٹھ کر آپ اپنی کوئی بھی چیز سیل کر رہے ہیں، تو وہ چیز ایک دور دراز کوئٹہ، بلوچستان، کراچی، پشاور میں بیٹھا ہوا وہ شخص آپ کی اس میسج کو سن سکتا ہے۔ اور ٹیلنگ اینڈ سیلنگ والا وہ جو پروسیجر ہے، وہ دور ہے، وہ ختم ہو گیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے اسٹریٹجک مارکیٹنگ میں آنا ہے کہ آپ نے ٹیلنگ اینڈ سیلنگ کو چھوڑ کر آپ نے وہ ٹولز یوز کرنے ہیں۔ آپ نے اسٹریٹجک مارکیٹنگ کو سمجھنا ہے کہ کیسے آپ اپنا میسج اگلے تک پہنچا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے میسج صحیح وقت پہ پہنچا دیا، یقین کریں کامیابی آپ کی ہوگی، آپ کبھی بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ سب سے پہلے میں یہ بات بتاتا ہوں کہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ کیا چیز لے کے کیا آئی آپ کے پاس، اس نے آپ کو دیا کیا ہے۔ اسٹریٹجک مارکیٹنگ نے سب سے پہلی چیز جو آپ کو دی ہے وہ ہے سسٹینیبل پروفیٹیبلٹی۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی منتھ میں پروفٹ بہت اوپر چلا جاتا ہے، کسی منتھ میں پروفٹ بہت ڈاؤن آ جاتا ہے۔ ہم ہر روز یہی سوچتے ہیں کہ یار اس مہینے بہت اوپر چلا گیا، اس مہینے
ڈاؤن ہو گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس جو مارکیٹنگ ٹولز ہیں وہ بہت پرانے ہیں. ہم نے اس کو اسٹریٹجک مارکیٹنگ پہ شفٹ کیا ہے. دین ہمیں کیا کیا کہ سب سے پہلے جو ہمیں جو چیز ملے گی وہ ملے گی سسٹینیبل پروفیٹیبلٹی. اور یہ سسٹینیبل پروفیٹیبلٹی کے بعد آپ نے جو چیز نوٹ کرنی ہے، یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ یقین کریں کامیاب ہو جائیں گے. وہ ہے 4 P's. مارکیٹنگ کا بہت پرانا رول ہے. بہت پرانے جو مارکیٹنگ کے بزنس سے واقف ہیں، جو مارکیٹنگ کرتے ہیں، وہ 4 P's کو لازمی ذہن میں رکھتے ہیں. سب سے پہلے آ جاتی ہے آپ کی پروڈکٹ، پھر آپ کی آ جاتی ہے آپ کی پرائز، پھر آپ آ جاتی ہے پلیس، اور پھر آپ کی آ جاتی ہے انفارمیشن. ان 4 P's کو صرف ذہن میں نہیں رکھنا، ان 4 P's کو آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹرینڈ انالیسس سے. آپ کا پروڈکٹ انٹو ٹرینڈ انالیسس، آپ کی پرائز انٹو ٹرینڈ انالیسس، آپ کا پلیس انٹو ٹرینڈ انالیسس. جب تک آپ ٹرینڈ انالیسس کو فالو نہیں کریں گے، آپ ان 4 P's کو ٹرینڈ انالیسس کے ساتھ ملٹیپلائی نہیں کریں گے، تو یقین کریں آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے. دے آر دی ڈائریکٹلی پروپورشنز ٹو ٹرینڈ انالیسس. آپ نے مارکیٹ کو فالو کر کے لے کے چلنا ہے. پروڈکٹ آپ نے دیکھنی ہے. کیوں ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن نہیں لے سکتے. اگر ہم رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لے لیں اور رائٹ پلیس پہ ہم ڈیسیجن لے لیں تو یقین کریں کہ کامیابی ہماری ہوگی. ہم اس ٹائم کوئی چیز اڈاپٹ کرتے ہیں، بزنس اڈاپٹ کرتے ہیں جب پوری مارکیٹ میں وہ سیچوریشن لیول آ جاتا ہے. لیکن یہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ کیا بتاتی ہے آپ کو؟ یہ کنسیپٹ کیا بتاتا ہے کہ آپ نے وہ پروڈکٹ لانچ کرنی ہے کہ ایگزیکٹ ٹائم پہ آپ نے لانچ کرنی ہے اور کس جگہ آپ نے لانچ کرنی ہے. آپ نے پاکستان میں لانچ کرنی ہے، پاکستان سے باہر لانچ کرنی ہے، کسی ایریا میں لانچ کرنی ہے، کسی اسپیسیفک آپ نے فیلڈ کے لیے لانچ کرنی ہے. تو یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ اس میں آپ نے پھر ٹرینڈ انالیسس کو فالو کرنا ہے. پھر آپ نے جب اس کے بعد آپ کی چیز آ جاتی ہے پرائز. اس کی جو پرائز ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ یہ نہ کہ پرائز بہت زیادہ ہو، پرائز بہت کم ہو. اگر آپ کی پروڈکٹ اور آپ کی پرائز جو ہے یہ میچ کر جاتی ہے ایک رائٹ ٹائم میں، رائٹ ڈیسیجن میں، اور تھرو اسٹریٹجک مارکیٹنگ جو ہم آگے جا کے مزید اس کے کنسیپٹ بھی پڑھیں گے، تو آپ کو کامیابی جو ہے وہ کنفرم ملے گی. آپ دنیا کی بہت ساری اگزامپل لے لیں. میں یہاں ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ کو نوکیا کی. نوکیا نے کیا کیا کہ ایک مارکیٹ تھی، ایک دور تھا کہ پوری دنیا میں نوکیا چھائی ہوئی تھی. نوکیا کے فون، نوکیا 33 سے سٹارٹ میں آیا، پھر نوکیا 1100، نوکیا 3200 اور کئی اس نے ماڈل کیے. لیکن جب اس کو عروج ملنا شروع ہوا وہ ایک چیز بھول گیا کہ اس نے ٹرینڈ انالیسس کو فالو نہیں کیا. اگر وہ ٹرینڈ انالیسس کو فالو کرتا تو اس کو یہ بات کنفرم ہو جاتی کہ دنیا شفٹ ہو رہی ہے اے آئی پہ آہستہ آہستہ، اسمارٹ فون پہ شفٹ ہو رہی ہے. جو پرانے فون ہیں آپ کے سیلولر فون جو پرانے ٹائپ کے تھے نوکیا کے، اس سے ٹچ سکرین پہ آ رہی ہے، اینڈرائڈ پینلز پہ آ رہی ہے. لیکن نوکیا نے انفارچونیٹلی ان ٹرینڈ کو فالو نہیں کیا. اس کے پاس لوکیشن بھی ایگزیکٹ تھی، پرائس بھی بہت ایکوریٹ تھی، اور اس کے پاس پروڈکٹ بھی بہت اچھی تھی. لیکن وہ بھول گیا ٹرینڈ انالیسس کو. اس نے اپنی کمپنی کے ٹرینڈ انالیسس نہیں کیے، اس نے ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ نہیں کیا. وہ کیا کیا؟ اس نے ٹیکنالوجی کو صرف جسٹ اس نے سیل پہ فوکس رکھا. سیل کرنا مقصد نہیں ہے. آپ نے جو چیز آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہی ہے اس کو ختم کریں، جو نئی چیز ہے اس کو اڈاپٹ کریں، اور آپ مارکیٹ میں آگے بڑھتے جائیں. لیکن نوکیا نے وہیں اسٹاپ کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ دور آیا کہ سیمسنگ نے نوکیا کو خرید لیا اور نوکیا زیرو ہوگی. دنیا کی بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو آپ کے ٹرینڈ کو فالو نہیں کرتی اور جس وجہ سے وہ فیل ہو جاتی ہیں. یہ ایک بیسک کنسیپٹ تھا 4 P's کا اور اسٹریٹجک مارکیٹنگ کا کہ آپ نے ٹرینڈ انالیسس کو کیسے فٹ کرنا ہے کے ساتھ. دین آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بھی پارٹ ہے اسٹریٹجک مارکیٹنگ کا. اب میں آپ کو بتاؤں گا وہ 3 چیزیں بیسک کہ جو اسٹریٹجک مارکیٹنگ میں انوالو ہیں، جن کی وجہ سے اس کو اسٹریٹجک مارکیٹنگ کہا جاتا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو آپ اس کنسیپٹ کو نہیں سمجھ سکیں گے، اور آپ اسٹریٹجک مارکیٹنگ کے جو بیس ہے اس سے ہٹ کے آپ مارکیٹنگ کر کے وہی پرانے طریقے کو اڈاپٹ کر لیں گے. سب سے پہلے ہے اسٹیک ہولڈرز. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اسٹیک ہولڈر پالیسی اپنانی ہے. یہ پہلی جو چیز ہے ہماری جس میں ہم جو کر رہے ہیں اسٹریٹجک مارکیٹنگ میں، وہ ہے آپ کی اسٹیک ہولڈر. آپ کے 2 ٹائپ آف اسٹیک ہولڈر ہیں، ایک آپ کے انٹرنل اسٹیک ہولڈر، ایک آپ کے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈر. آپ نے ان دونوں اسٹیک ہولڈرز پہ کام کرنا ہے، کیونکہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ میں نے پہلے بات بتائی تھی ٹیلنگ اینڈ سیلنگ کا جو پروسیجر ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ جو کنسیپٹ ہے اس کو چینج کرنا ہے.
اور آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو لے کے آنا ہے. اسٹیک ہولڈرز چاہے انٹرنل ہوں چاہے ایکسٹرنل ہوں, اس میں آپ کو فائدہ ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ایک بندہ کماتا تھا, باقی سب کھاتے تھے, لیکن اب نہیں ہوگا ایسا. اب یہ اپنے بات یاد رکھنی ہے کہ اب آپ نے سب نے مل کے کمانا ہے. اب آپ نے اسٹیک ہولڈرز لے کے آنے ہیں بزنس میں. آپ کے سب سے پہلے انٹرنل اسٹیک ہولڈرز ہیں. انٹرنل میں آپ کے مینیجرز آ سکتے ہیں, آپ کی سیلس ٹیم آ سکتی ہے, آپ کے مارکیٹنگ والے آ سکتے ہیں, آپ کے ایڈمن اسٹاف والے آ سکتے ہیں. ان کو آپ لالچ دے کے, ان کو آپ سمجھا کے آپ اتنی سیلس لے کے آؤ, اتنے بندے لے کے آؤ, اتنا مارجن میں آپ کو دوں گا. یہ آپ کے پہلا اسٹیک ہولڈر جو آپ کو اندر سے ملے گا, جو آپ کو آپ کے بزنس سے ملے گا. اب جب یہ آپ کو انٹرنل ایک تو سیلری لے رہے ہیں, اس کے بعد اس کو انسینٹو بھی مل رہا ہے, جب دونوں چیزیں اس کو ایک ہی چھت کے تھلے مل جائیں گی تو آپ کا بزنس کامیاب ہوگا. کہ آپ نے خود محنت نہیں کرنی, مارکیٹ میں جانا نہیں ہے, بہت کم مارکیٹ میں جانا ہے. میکسیمم لوگوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں, فری آف کاسٹ انگیج کریں, انہیں کمیشن پہ انگیج کریں, انہیں کہیں آپ اتنی چیز لے کے آئے, یہ آپ سیلس دے کے, اس پہ اتنے آپ کو کچھ پرسنٹیج آپ کو کمیشن ہے. تو یہ ہے آپ کے انٹرنل اسٹیک ہولڈرز. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کے ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز. اور ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز میں جو سب سے اسٹرانگسٹ اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہے آپ کی گورنمنٹ. بہت سارے ایسے پرائیویٹ ادارے ہیں جو گورنمنٹ کے ساتھ اسٹیکنگ پہ انوالو ہے, جو گورنمنٹ کو انہوں نے اپنا اسٹیک ہولڈر بنایا ہوا ہے. آپ بہت ساری چیزیں دیکھ لیں, مثال کے طور پر آپ, میں چھوٹی سی ایگزامپل تو آپ یہ آئٹس والا دیکھ لیں. اب آئٹس ہوگی, مطلب جو میکسیمم کمپنیز برٹش کونسل ہوگی, وہ پرائیویٹ ادارہ ہے, لیکن ہر بندہ پابند ہے کہ وہ اس کے تھرو کرے, کیونکہ گورنمنٹ کے ساتھ اس کے اسٹیک ہے. آپ کی امبیسیز کے ساتھ, آپ کی مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ, کہ آپ نے برٹش کونسل سے کرنا ہے. اب اس کا ایک اسٹرانگ اسٹیک ہولڈر ہے, اس نے ایک محنت کی, ایک مقام بنایا اس ایکسٹرنل اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ, اور اس کو گورنمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا. اور اس کے علاوہ جتنی بھی آپ کی ایکسٹرنل جو جتنے بھی ڈپلومیٹک مشنز ہیں ان کے ساتھ اٹیچ کیا. ہر چیز یہ لازم ہے کہ آپ نے اگر آئٹس کرنی ہے, آپ نے اپلائی کرنا ہے, آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے اسٹڈی کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے برٹش کونسل کا آئٹس کا لائسنس لازمی ہے. اور یہ کیا ہوا, اس نے اسٹیک انوالو کر لیا گورنمنٹ کے ساتھ, ایک ڈفرنٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ. اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو بڑھانا ہے. سب سے پہلے آپ نے جو اسٹریٹجک مارکیٹنگ کی جو پہلی چیز ہے کہ اگر آپ اسٹیک ہولڈر کو نہیں کریں گے, اسٹیک ہولڈر نہیں لے کے آئیں گے, چاہے انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو, آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. نمبر ایک بات. اگلی جو چیز ہے وہ ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ. یہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ کی اگلی چیز ہے, اگلا کانسیپٹ ہے, وہ ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ. اسٹریٹجک مینجمنٹ کیا چیز ہے؟ آپ نے کام شروع کر دیا, کاروبار شروع کر دیا, آپ کو پیسہ چاہیے, اور آپ کو پیسہ جب نہیں آئے گا تو دنیا میں بہت ساری ایسی کمپنیاں جو پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ فلاپ ہو گئی ہیں. وہ اپنی سورسنگ نہیں کر پائیں, وہ ٹیکنالوجی کو تو اڈاپٹ کیا, لیکن فنڈز کے نہ ہونے کے باوجود آپ کو کیا کیا کہ آپ نے اس کمپنی کو بند کرنا پڑا. وہ کمپنیز مارکیٹ میں آئیں, ختم ہو گئی. یہاں میں بہت ایگزامپل دوں گا, بہت امپورٹنٹ اور ریسنٹ ایگزامپل وہ ہے کریم کی. کریم نے کیا ہوا کہ پاکستان کی مارکیٹ میں آئی, اور پاکستان کی مارکیٹ میں دیکھتی دیکھتے چھا گئی. بہت بڑا اس نے بزنس کیا, لیکن جب اس کا بزنس پھیلا اور اس کو فنڈز کی ضرورت پڑی تو اس کے پاس اتنے فنڈز اویلیبل نہیں تھے کہ وہ اپنی سروائیول کو یقینی بنا سکے. جس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پاکستان میں فلاپ ہو گئی اور وہ پاکستان سے بھاگ گئی, صرف اس وجہ سے اس کے پاس اسٹریٹجک مینجمنٹ نہیں تھی. اب آپ نے اسٹریٹجک مینجمنٹ کیسے کرنی ہے؟ وہی بات کہ آپ نے اسٹریٹجک مینجمنٹ کرنی ہے اپنے اسٹیک ہولڈر سے. جو اسٹیک ہولڈر آپ کا بزنس لے کے آ رہا ہے, وہ اپنا پیسہ لگا رہا ہے, جو اپنا اسٹیک انوالو کر رہا ہے, جب تک اس کا اسٹیک انوالو نہیں تھا اس کو مینجمنٹ میں ایشو نہیں تھا. جب اس کا اسٹیک انوالو ہو گیا, اس کے ذہن میں لالچ آ گئی, اس کے ذہن میں پیسہ آ گیا, وہ کیا کرے گا, وہ مینجمنٹ خود کرے گا, وہ سورسنگ کا بھی انتظام کرے گا, وہ مختلف انویسٹرز بھی لے کے آئے گا. جس کے بعد کیا ہوگا کہ اسٹیک ہولڈر کی وجہ سے انہی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آپ کو اسٹیک مینجمنٹ پہ بھی کام آئیں گے, وہ آپ کو مینج بھی وہ کر کے دیں گے. لیکن جہاں ایک کنسیپٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, پہلے مارکیٹ کو سمجھو, پھر لانگ ٹرم پلاننگ کرو, پھر اس کو امپلیمنٹ کرو, اور پھر آپ رزلٹ میجر کرو. یہ آپ جب تک نہیں کرو گے تو اسٹریٹجک مینجمنٹ میں بھی آپ فیل ہو جاؤ. یہ میری بات بہت دھیان سے آپ نے سنی. اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آتی ہے, اور وہ یہ لاسٹ چیز ہے کہ آپ نے باؤنڈری لیس مارکیٹنگ کرنی ہے. آپ نے صرف اپنی پروڈکٹ کو ایک علاقے کے لیے, ایک صوبے کے لیے, ایک ملک کے لیے نہیں بنانا.
آپ نے اس کی باؤنڈری لیس مارکیٹنگ کرنی ہے. آپ کی پروڈکٹ ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ کہیں یہ کامیاب ہو اور کہیں یہ فیل ہو جائے. آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو چیزیں یہاں ذہن میں رکھنی ہیں, لوکلائزیشن اینڈ گلوبلائزیشن. جب تک آپ لوکلائزیشن اور گلوبلائزیشن کو نہیں سمجھیں گے تو آپ باؤنڈری لیس مارکیٹنگ پہ نہیں جا سکتے. آپ نے لوکلائزیشن کو فوکس کرنا ہے گلوبلائزیشن سے. وہ کیسے کہ نیسلے نے کیا کیا کہ کولڈ ٹی کا اسٹارٹ کیا جاپان میں. انہوں نے کولڈ ٹی انٹروڈیوس کرائی جاپان میں, لیکن جب انٹروڈیوس کرا چکے, سیٹ اپ لگا چکے, سب کچھ کر چکے, اور انہیں بعد میں پتہ چلا کہ جاپنیز لوگ جو ہیں وہ ٹھنڈا پانی یا ٹھنڈے مشروب استعمال ہی نہیں کرتے, وہ ہمیشہ ہاٹ ٹی یوز کرتے ہیں. یہ کیا ہوا بڑی غلطی کہ اس نے لوکلائزیشن پہ فوکس نہیں کیا, سب سے پہلے گلوبلائزیشن پہ کیا. اب باڈی لیس مارکیٹنگ ضرور کریں, باڈی لیس یہ اسٹریٹجک کانسیپٹ ہے مارکیٹنگ کا, لیکن اس سے پہلے آپ نے لوکلائزیشن کو ذہن میں رکھنا ہے. جب آپ اس قابل ہو جائیں گے, جب آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس اسٹریٹجک مینجمنٹ بھی ہے, آپ کے پاس اسٹیک ہولڈرز بھی ہیں, دین آپ نے موو کرنا ہے باؤنڈری لیس مارکیٹنگ کی طرف. تو یہ جو بیسک کانسیپٹ ہے یہ تھا واٹ از دا اسٹریٹجک مارکیٹنگ. تو اس لیکچر میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسٹریٹجک مارکیٹنگ کیا چیز ہے اور یہ کیسے کی جا سکتی ہے. نیکسٹ لیکچر میں آپ کو مزید بتاؤں گا کہ وہ ٹولز کہ جو آپ یوز کر سکتے ایک بزنس کو اپنی سیلز کو کیسے انکریز کر سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مارکیٹنگ ٹولز اور ہاؤ ٹو ڈو مارکیٹنگ, سیلز کیسے اپنی سیلز انکریز کر سکتے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے اپنے ہر لیکچر میں. دیر مت کیجیے گا اور ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.